سامعین و سامعات، اگر آپ اپنے علم کے اندر اضافہ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک سنیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے صدیقی بیانات سے منسلک ہو جائیں، جڑ جائیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری طرف سے جاری کردہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کر دیں اور بنیت ثواب اس ویڈیو کو اپنے متعلقہ گروپ پر آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں رب دو جہاں آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، اپنے لیے آمین کہہ لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے متعلق، رحم کے متعلق مختصر سا بیان کروں گا، توجہ کے ساتھ ہم سنیں، گھر میں سبھی کو سنوائیں اور اپنے متعلقہ گروپ اور احباب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ عند اللہ آپ کو ثواب جاریہ بھی حاصل ہو جائے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ناز کیا اس پہ جو بدلا ہے زمانے نے تمہیں، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ اشاعت دین کا اہم مرکز صدیقی بیانات۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم اجرنا من النار۔ سامعین و سامعات، خدا تعالیٰ قادر مطلق اور خالق کائنات ہے۔ وہ تمام مخلوقات کو، تمام جانداروں کو روزی بہم پہنچاتا ہے۔ وہ تمام مخلوقات کی دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ وہ تمام جانداروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، خصوصاً اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے۔ وہ ہر ایک چیز کی خبر رکھتا ہے، ہر ایک کی خبر رکھتا ہے، ہر ایک کے معاملے کی خبر رکھتا ہے۔ وہ علیم خبیر ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ اس کے رحم اور مہربانی کے بے شمار واقعات ہیں، لیکن یہاں پر صرف ایک حدیث بیان کرتا ہوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ توجہ کے ساتھ میں سنیں۔ اللہ کے محبوب، وجہ تخلیق کائنات، فخر دو عالم، تاجدار بطحہ، خاتم الرسول، نبی الامی، شافع محشر، ساقی کوثر، اولین و آخرین کے رسول، صاحب معراج، سرور کائنات، امام الانبیاء، حسن اخلاق کے پیکر، یتیموں کے ماو ملجا، آقا دو جہاں، رحمت للعالمین، رہبر اعظم، شفیع المذنبین، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے ماں باپ کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اس کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی مہربانی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، دینی تربیت کریں، اور اس کے برعکس وہ بچہ کوئی برا عمل کرتا ہے نہ وہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے نہ اس کے ماں باپ کے حساب میں، یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو حساب اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، یعنی وہ مکلف ہو جاتا ہے، اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں۔ اور جب وہ اسلام کی حالت میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں، جنون، جذام اور برص۔ اور جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے
تو خدا تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں، یعنی وہ ہر وقت توبہ اور استغفار میں لگا رہتا ہے۔ اور جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے، اس کی عمر 80 سال کی ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو لکھواتے ہیں اور گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب وہ 90 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سب اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دے دیتے ہیں، اور اس کی شفاعت اس کے گھر والوں کے حق میں قبول بھی فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض، یعنی اللہ کا معتمد اور زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، اور جب 90 سال کی عمر سے زیادہ گزر جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو وہ اپنی صحت و قوت کے زمانے میں، جوانی کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ سامعین، خدا تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، کتنا بڑا رحم و کرم ہے خالق ارض و سما کا، اگر ہم اس کے باوجود بھی نہ سمجھیں تو یہ ہماری نادانی اور خسارے کی بات ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم حق الامکان خدا تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین، تاجدار عرب والعجم، محسن انسان غمخوار امت، محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ یا اللہ ہمیں پکا سچا فرما بردار بنا، اسلام پر زندہ اور قائم رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما کر آخرت کا عیش و آرام نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں یہ کہ جب آپ اپنے لیے بارگاہ الہی میں دست دعا دراز کریں، گریہ وزاری کریں، مجھ ناکارہ کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل فرما لیا کریں۔ جزاکم اللہ۔ اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اگر پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔